کچھ خدا یسوع کے زندہ پاک جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خوشخبری خوشخبری خوشخبری، میں چورن نہیں بیچنے لگا۔ خوشخبری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسیح کی قبر کی طرح آج اس کی سلیبی خالی اور وہ جی اٹھا۔ کیوں نہ خدا یسوع مسیح کے لیے زوردار کلیپ کریں اور ایک دوسرے کو آج کیوں نہ یہ کہیں، ہم جس طرح سلام کرتے ہیں یا برکت دیتے ہیں، آج ایک دوسرے کو شیک ہینڈ کر دیتے ہیں، ہاں یسوع جی اٹھا ہے، تمہیں مبارک ہو، کنگریچولیشنز ہے، خدا یسوع مسیح زندہ ہے، کنگریچولیشنز، یسوع مسیح جی اٹھا ہے، پریز دی لارڈ۔ اور جب یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو پھر یہ دن دکھ کے نہیں ہیں، پشیمانی کے نہیں ہیں، افسوس کے نہیں ہیں، افسردگی کے نہیں ہیں، بلکہ خوشی کے دن ہیں۔ اور جب خوشی کے وقت آتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں خوشخبری۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ خوشخبری، اور انجیل کو کہا ہی خوشخبری کیا ہے۔ تھینکس گیونگ ہم سنڈے سروس لکھتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ان دنوں عبادت کو تھینکس گیونگ کہتے ہیں، شکر گزاری کہتے ہیں۔ تو آج کی اس تھینکس گیونگ میں نے گزرے ہفتے آپ سے کچھ باتیں کی تھی، اور وہ تھی روزے کی۔ تو کیا ڈسکس کیا تھا ہم نے؟ somebody tell me، کوئی آیت یاد ہے کسی ایک کو؟ یہ افسوس کم کام ہے۔ چلو آج میں پہلے ایک کوٹیشن، آصف بھائی نے مجھے نا ایک ویڈیو بھیجی، بڑی شاندار ویڈیو۔ اس ویڈیو میں کچھ یوں تھا کہ ایک پادری افریقہ میں تھا، خدا اس کو استعمال کرنے لگا، لوگ اس سے پیار کرنے لگے، اور ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ ہمارے گھر آئے، کھانا کھائے اور ہم کو برکت دے کے جائے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص نے اس کو اپنے گھر میں بلایا، اس کی دعوت کی اور اس کو بہت اس کی مہمان نوازی کی، اور کیا ہوا کہ جب وہ چلا گیا برکت دے کے تو گھر میں ایک پرابلم سے کریٹ ہو گئی۔ پرابلم یہ کریٹ ہو گئی کہ وہ اپنے پیسے ڈھونڈ رہے تھے جو انہوں نے مہمان خانہ میں رکھے تھے۔ تو اس مہمان خانہ میں جب وہ پیسے انہوں نے ڈھونڈنے شروع کیے تو وہ ملے نہیں۔ تو کیا ہوا کہ اس مہمان نواز بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ ہمارے گھر میں پاسٹر صاحب کے علاوہ کوئی نہیں آیا اور پیسے غائب ہیں، کیونکہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ جھولے میں ہے تو وہ تو چوری نہیں کر سکتا۔ اٹس مین خاوند نے بھی یہی سمجھا کہ شاید پادری صاحب چوری کر کے چلے گئے۔ چلتا گیا، وقت گزرتا گیا، تو انہوں نے اپنے اندر جو پادری کا امیج بنایا وہ تھا ایک چور کا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ معاملات چلتے رہے، ان لوگوں نے اس پادری کو اگنور کرنا شروع کر دیا، اس سے کم بات کرتے، اس سے کم ملتے، اور اس کے ساتھ کی کہتے ہیں کٹ، ان کے درمیان دوریاں سی آ گئی۔ کٹ شارٹ سٹوری، ایک روز اسی مہمان نواز خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا ہم پادری صاحب کو دوبارہ اپنے گھر بلائیں؟ بولوں؟ تو پھر آتا ہوں کہ پھر نیکسٹ ایئر تھا، کرسمس کے دن قریب تھے، تو پھر اس فیملی نے کہا کہ کیوں نہ ہم پاسٹر کو دوبارہ بلائیں۔ ہاں، اس عورت نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پادری صاحب کو ضرورت ہو اور اس نے اسی ضرورت میں وہ پیسے چوری کر لیے، تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں تاکہ خدا ہمارے بھی گناہ معاف کر دے۔ وہ واپس آیا، کھانا کھانے لگے، تو ایک دم سے اس شخص نے کہا کہ ہم نے آپ کو پچھلے سال بھی بلایا تھا، تو آپ کو شاید اندازہ ہوا ہو کہ ہم نے آپ سے تھوڑی دوری اختیار کر دی تھی، اس کی ایک وجہ تھی۔
تو پادری صاحب نے کہا کہ کیا ہاں میں نے وہ دوری محسوس تو کی، لیکن مصروفیت کے باعث میں تم سے پوچھ نہیں سکا کہ دوری کی وجہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، دوری کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے یہاں پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے اور شاید وہ آپ نے اٹھا کر لے گئے۔ کیا آپ نے اٹھائے تھے؟ پادری صاحب نے کہا ہاں میں نے اٹھائے تھے، اور یہ بات کی اور زور زور سے رونے لگا۔ وہ مہمان نے کہا کہ مہمان نواز نے کہا، میزبان نے کہا کہ آپ کو کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چور ثابت کر دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس پورے سال میں تم نے ایک بار بھی بائبل نہیں پڑھی۔ تمہارے پیسے یہاں پر نیچے گرے ہوئے تھے جو پنکھے کی ہوا سے اڑ رہے تھے۔